ناظرین کرام اور سامعین عظام، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اقبال بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے اپنے کلام کے ساتھ، اور کلام سے پہلے چند علمی ادبی پوائنٹس ہیں جو میں ریز کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، تاکہ باتوں باتوں میں کچھ چیزیں ہمارے سامعین اور ناظرین تک منتقل ہو جائیں، جن میں کچھ طلباء ہیں، کچھ بہت اچھے ماہرین بھی ہیں۔ وہ یہ جو میں گفتگو کرتا ہوں یہ کوئی بڑی اسکالرلی نہیں ہوتی، بلکہ سیدھی سادھی چند باتیں، زیادہ ثقیل باتیں اور بوجھل باتیں وہ بھی کریں گے کبھی، اور کہیں کہیں کرتے بھی ہیں۔ تو جب آپ بات غزل کی کر رہے ہوں یا شاعری کی کر رہے ہوں تو بات پھر ذرا لائٹ وین میں ہوگی۔ تو شاعری وہ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو۔ اور اس سے مراد تھی کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو محض دل کہتا ہے اور دل سنتا ہے، اور ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، نہیں سن سکتا، یا وہ اتنی گہرائی تک اور گہرائی تک نہیں جا سکتا۔ تو شاعری کے بارے میں بڑے عجیب و غریب نظریات پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ بے شک یہ جو شاعر ہیں گمراہ کرتے ہیں، لیکن پھر کہا کہ ہاں وہ لوگ نہیں جو ایمان لے آئے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ شعر و ادب کے انداز میں ہے، استعارے ہیں، تشبیہات ہیں، قوافی ہیں، اور وہی اچھا اسلوب ہے، ادب عالیہ کا وہ ایک بڑا اچھا نمونہ ہے۔ اور پھر جتنے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے صحابہ تھے، ان میں سے بیشتر شعر کہتے تھے۔ شعر ایک بڑی مقبول صنف تھی، شعر میں باتیں ہوتی تھیں۔ ہاں ایک اس کا ایسا پہلو بھی تھا جو ناپسندیدہ کہا جا سکتا ہے، کہ جب قبیلوں کے آپس میں لڑائی ہوتی تھی، وہ دست و گریباں ہوتے تھے، تو ہر قبیلہ ایک شاعر رکھتا تھا اور وہ اکساتا تھا لڑنے پر۔ یہ کام شاعروں سے لیا گیا ہے۔ ہم بھی جب ہندوستان کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی ترانے سننے کو ملتے ہیں، یہ ہندوستان والے بھی ایسے ہی کہتے، شاعروں سے مختلف کام لیتے ہیں۔ لیکن اصل میں بڑا شعر وہی ہوتا ہے جو روح کی گہرائیوں سے بلند ہوتا ہے، جو دل سے ابھرتا ہے، جس میں انسان کی شخصیت کا ایک تمام رنگ موجود ہوتے ہیں، جس میں آفاقیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ شاعری مقبول ہوئی، یا نثر تو بعد میں آئی۔ ہمیشہ ہر زبان میں ادب کا آغاز شاعری سے ہوا، تو اسے پسند کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ۔ ایک تو شعر کی خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ بڑی آسانی سے ہماری یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے، یاد رہتا ہے۔ ایک اچھا شعر آپ سن لیں وہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ نثر جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں ایسی ان میں ہوتی ہیں جو نہیں یاد رہتی، اچھی لگتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی، لیکن وہ یاد نہیں رہتی۔ شعر یاد رہتا ہے، اور عین موقع پہ بعض اوقات یاد آ جائے تو کیا کہنے۔ تو اس لیے شاعری کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نثر کے ساتھ ساتھ شاعری جاری ہے، لوگ پڑھتے ہیں۔ اور پہلے تو بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے، اب مشاعرے کم ہو گئے ہیں۔ اب صرف یہ ہے کہ آپ فیس بک پہ پڑھ لیجئے یا دیگر سوشل میڈیا
کے جو ذرائع ہیں اس سے. تو بہرحال آج یہ غزل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. غزل ہے: ہم کیا خاک سنبھلتے، ہم کیا خاک سنبھلتے، رستہ بھول گیا. احباب گرامی، ہم کیا خاک سنبھلتے، رستہ بھول گیا. کس رستے پہ چلتے، رستہ بھول گیا. ہم کیا خاک سنبھلتے، رستہ بھول گیا. کس رستے پہ چلتے، رستہ بھول گیا. نکل پڑے انجانے خواب جزیروں میں، نکل پڑے انجانے خواب جزیروں میں. دن کے ڈھلتے ڈھلتے رستہ بھول گیا. نکل پڑے انجانے خواب جزیروں میں. دن کے ڈھلتے ڈھلتے رستہ بھول گیا. آ نکلا طوفان باد و باراں میں، آ نکلا طوفان باد و باراں میں. دیپ کو جلتے جلتے رستہ بھول گیا. آ نکلا طوفان باد و باراں میں. دیپ کو جلتے جلتے رستہ بھول گیا. اور شعر ہے: گھر کے اندر سارے رستے آتے تھے، گھر کے اندر سارے رستے آتے تھے. باہر گھر سے نکلتے رستہ بھول گیا. آگے پیچھے دائیں بائیں دریا تھا. ناظرین کرام، آگے پیچھے دائیں بائیں دریا تھا. کافر دل کے مچلتے رستہ بھول گیا. کافر دل کے مچلتے رستہ بھول گیا. آگے پیچھے دائیں بائیں دریا تھے. کافر دل کے مچلتے رستہ بھول گیا. ہر ایک رستہ، ہر ایک منزل کھو بیٹھے. ہر ایک رستہ، ہر ایک منزل کھو بیٹھے. ہم کیوں رستہ بدلتے، رستہ بھول گیا. ہم چل نکلے الٹے سیدھے رستوں پر. ہم بھی عیش میں پلتے، رستہ بھول گیا. ہم کیا خاک سنبھلتے، رستہ بھول گیا. کس رستے پہ چلتے، رستہ بھول گیا. یہ تھے اس غزل کے چند اشعار. آپ پڑھیے، اور میں کہتا رہتا ہوں کہ اپنے احباب میں شیئر بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے. بہت شکریہ.